السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو ہے جس میں آغا صاحب کی غلطیوں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا جواب اب موجود بھی ہے۔ تو اس کا جواب میں پہلی بات اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ رائے صاحب نے اپنے خطبے میں جو لفظ یا اپنی تقریر میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عربی نہیں جانتے، اور رائے صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اعراب نہیں جانتے۔ عربی جاننے اور اعراب جاننے میں بہت فرق ہے، جبکہ موصوف نے اس ویڈیو میں رائے صاحب پہ کچھ اعراب کے اشکالات کی ہیں اور ان کا بھی جواب موجود ہے۔ تو اعراب اور عربی میں فرق اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے عرب ہیں کہ جن کو عربی آتی ہے لیکن اعراب کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اپنی مادری زبانیں آتی ہیں لیکن اس کے گرامر سے واقف نہیں ہیں۔ تو لہٰذا عربی نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اعراب نہیں جانتے اور پھر ہم آئیں کہ اعراب کی غلطیاں نکالیں۔ تو عربی جاننے کے لیے وہ ایک وسیع مفہوم ہے جس میں بہت سی علوم، بہت سے اسالیب شامل ہیں کسی زبان کو سمجھنے کے لیے۔ تو رائے صاحب نے جو اشکال کیا ہے وہ یہ ہے کہ عربی نہیں سمجھتے، نہ کہ اعراب کے، کہ یہ کہا ہے کہ اعراب نہیں سمجھتے اور موصوف صاحب جو ہے اعراب کی غلطیاں نکالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف صاحب نے جو ہے رائے صاحب کے خطبے میں اعراب کے اعتبار سے 3 اشکالات کیے ہیں۔ سب سے پہلے اشکال انہوں نے کہا ہے کہ خاتم النبیین پڑھنا چاہیے، نہ کہ خاتم النبیین۔ اور تیسرا اشکال تھا جس کو ہم دوسرا بنا رہے ہیں وہ یہ تھا کہ قال مولانا امام الحسین، دونوں جگہوں پہ رائے صاحب نے منصوب پڑھا ہے۔ تو ان 2 جو اشکالات ہیں ان کا جواب ایک ساتھ دیا جائے گا اور درمیانہ جو اشکال ہوگا اس کا الگ سے جواب دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ موصوف فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مجرور، پہلے میں مجرور پڑھنا چاہیے اور دوسرے میں مرفوع پڑھنا چاہیے، جبکہ دونوں موارد میں رائے صاحب نے منصوب پڑھا ہے اور منصوب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو موصوف کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں خاص طور پر اعراب کی جب ہم بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں یہاں وضاحت موجود ہے کہ ایسے موارد میں 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی نہیں بلکہ 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ویسے تو جب ہم صفت بناتے ہیں تو رب پڑھتے ہیں، لیکن مفسرین اور اعراب کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیں اس میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اس کو قطع عن الوصفیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ نعت المقطوع ہے، اور آپ اس کو رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوا رب العالمین، اور آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، رب بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں آنی یا امدہ رب العالمین۔ تو اسی طرح یہ جو 2 موارد ہیں یہاں پہ جو موصوف نے کہا ہے کہ ایک اعراب جائز ہے، یہ موصوف کی غلطی ہے، آپ اس کو یا جس کہتے ہیں کہ کم علمی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ 3 اعراب جائز ہیں۔ پہلے میں بھی اگر ہم کہیں کہ جہاں پہ خاتم النبیین کہیں تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مقطوع عن التبعیہ ہے، کہ یہ تابع نہیں بناتے ہم، جب تابع نہیں بناتے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یا تو کہیں کہ آنی خاتم النبیین یا کہیں امدہ خاتم النبیین۔ اور علم بلاغت میں یہ خاص اسلوب استعمال کیا جاتا ہے جس میں بلاغی اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، وہ اہل علم استعمال کرتے ہیں۔ پہلے میں بھی آنی جائز ہے کہ آنی کے لیے اس کو خاتم النبیین کہے یا امدہ خاتم النبیین کہے، یہ جائز ہے۔ یہ کہنا کہ یہاں ایک اعراب جائز ہے یہ اعراب کے اعتبار سے اور نحو کے اعتبار سے بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ جہاں دوسری دفعہ اور جہاں پہ کہا ہے قال مولانا امام الحسین، تو یہاں بھی جواب یہی ہے کہ یہاں پہ امام الحسین، یہاں پہ 3 اعراب جائز ہیں۔ آپ کہیں کہ قال مولانا امام الحسین، یا اس کے لیے آپ عطف بیان ٹھہرا دیں یا بدل ٹھہرا دیں، یا آپ کہیں کہ قال مولانا امام الحسین، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصوب اس اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ وہی امدہ امام الحسین کہے کہ مقطوع عن التبعیہ قرار دیں، اور یا کہے کہ آنی امام الحسین۔ تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اعراب
ضروری نہیں کہ صرف ایک اعراب ہو بلکہ ایک سے زیادہ اعراب جائز ہیں، تو وہاں پہ بھی منصوب پڑھنا جائز ہے اور یہاں پہ بھی منصوب پڑھنا جائز ہے، اور بلاغی اعتبار سے یہ منصوب پڑھنا اس کے معنی میں بہت زیادہ حسن پیدا کرتا ہے۔ اور جہاں تک یہ دوسرے اشکال کا تعلق تھا کہ لا سیما کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہاں پہ ہم کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم وہاں پہ منصوب پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ اگرچہ معروف اور نحویوں کا قول یہی ہے کہ وہاں پہ منصوب نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سے بعض نحویوں کا یہ بھی قول ہے کہ یہاں پہ منصوب پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں لا سیما الا استثناء منقطع کے طور پر بمعنی وہی ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں بھی نحوی اعتبار سے ایسی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ کہنا بھی کہ اگرچہ معروف تو یہ ہے، علم نحو میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہم ایک قول کے اعتبار سے کہیں، علم نحو معروف یہ ہے کہ اگر معرفہ ہو تو اس کو ہم نے منصوب نہیں پڑھنا، لیکن بہت سے نحوی اس بات کے قائل ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ منصوب بھی پڑھیں اور اس صورت میں یہاں پہ استثناء منقطع کا حکم یہاں پہ لاگو ہوگا، یعنی اسی کے معنی میں یہ ادا ہوگا۔ تو یہ تیسرا اشکال جو ہے اس کا بھی جواب بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تو ہم موصوف کو یہی کہیں گے کہ میت و عامل اور ہدایت و نحو سے آگے علم نحو کی کتابیں اور بھی ہے، اعراب کی کتابیں اور بھی ہیں، تو اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے۔